بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ میاں جی اور آپ دیکھ رہے ہیں لہر نیوز یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ خبریں بہت زیادہ ہیں اور بہت بریکنگ نیوز ہیں، کوشش کروں گا کہ ان سب کو ایک ہی ولاگ میں کمپلیٹ کروں، تو جلدی سے جلدی جو ہے نا وہ میں خبروں کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں اسحاق ڈار کی طرف۔ جب اسحاق ڈار صاحب آ رہے تھے تو بہت نون لیگ نے پروپوگنڈا کیا تھا، جی ڈار صاحب آ رہے ہیں، اب ڈالر نیچے آ جائے گا، اب یہ حالات ہو جائیں گے، معاشیت اکانومی جو ہے بہتر ہو جائے گی، ڈالر جو ہے وہ 200 سے نیچے آ جائے گا۔ اس طرح کے بہت سارے جو تھے نا، انہوں نے اپنا اچھے امپریشن دینے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سارے کے سارے جو ان کے دعوے تھے وہ دھرے کے دھرے رہ چکے ہیں۔ اب اسحاق ڈار صاحب اپنے منہ سے خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جی بھائی جی ڈالر 200 تو تھلے کوئی نہیں جے آندا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر 200 سے نیچے نہیں آئے گا۔ اب پہلے جو تھا وہ ان کا دعویٰ تھا کہ جی ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور پٹرول جو ہے وہ ہم 1 روپیہ بھی سستا ہوگا انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ہم یہاں پر عوام کو ریلیف دیں گے اور ہم اس کو 70 سے 80 روپے پر لیٹر پاکستان میں ہم عوام کو دیں گے۔ اب میں پہلے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں جو اسحاق ڈار صاحب نے دیا ہے، وہ میں آپ کو سنواتا ہوں، پڑھ کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا دیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے جی میں نے IMF کی منتیں نہیں کرنی۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو جب آئے تھے تو کہہ رہے تھے جی میں جانوں اور IMF جانے، باقیوں کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں میں نے IMF کی منتیں نہیں کرنی، IMF کو کہہ چکا ہوں کہ آپ اب نارمل بیہیو کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں آتے تو نہ آئیں، ہم مینج کر لیں گے۔ آپ مینج بھائی جان کس طرح کر لیں گے؟ ملک کا تو بٹھا آپ نے بٹھا دیا ہے پہلے ہی۔ اب انہوں نے ڈالر کو کس طرح سے مینج کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کراچی پورٹ پہ چلے جائیں، وہاں ہزاروں کنٹینر جو ہیں وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، پینڈنگ LLC جو ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں وہاں پر، وہ امپورٹ نہیں ہونے دے رہے، جو پیمنٹیں کرنی ہیں لوگوں نے وہ نہیں ہونے دے رہے، اس وجہ سے انہوں نے سارا کام کو روک کے رکھا ہوا ہے ڈالر کو، تاکہ ڈالر جو ہے وہ انکریز نہ ہو۔ اب جب بھی یہ حالات نارمل ہوں گے، یہ LC کھل اوپن ہوگی، یہ پورٹ کا سٹارٹ ہوگا تو ڈالر پر ایک دم سے پریشر آئے گا اور ڈالر شوٹ کر جائے گا اوپر کو۔ ابھی جو ڈالر کی پوزیشن یہ ہے، آپ یہ ریٹ جو آپ کو شو ہو رہے ہیں گوگل پر اس کو چھوڑیں، آپ ابھی 245 سے 250 کا جو ہے نا وہ آپ کو مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا، 250 کا بھی آپ کو ڈالر جو ہے وہ مل نہیں رہا، تو یہ انہوں نے حالات کر دیے ہیں پیدا۔ جو پٹرول کی پرائز اپ ڈاؤن ہو چکی ہے، وہ تقریباً $75 پر بیریئر جو ہے وہ اس وقت انٹرنیشنل پرائز ہے، 75 سے 80 کے قریب۔ تو عمران خان صاحب کے دور میں یہ بہت ایک پوائنٹ ہے بریک، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت جو انٹرنیشنل پرائز تھی پیٹرولیم کی وہ $125 تھی، ٹھیک ہے، اور وہ پاکستان میں جو پٹرول دے رہے تھے عوام کو وہ 150 روپے پر لیٹر دے رہے تھے، 45 سے 50 کے قریب وہ دے رہے تھے عوام کو، ٹھیک ہے۔ اب جب کہ پرائز جو ہیں وہ بہت ڈاؤن ہو چکی ہیں، 70 75 80 کے درمیان ہمیں مل رہا ہے پٹرول، اور یہ پٹرول دے رہے ہیں 250 کا، 235 40 کا، ڈیزل کی آپ کی میں دیکھ رہے وہ کہاں پر پہنچ چکی ہے، تو یہ تقریباً 100% جو ہے نا وہ انہوں نے انکریز کر دی ہوئی ہیں پرائز۔ اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ مون صلاحی صاحب نے ایک نجی ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا کہ جی ہمیں جنرل باجوہ صاحب نے، ریٹائرڈ جنرل باجوہ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ PTI کی طرف جائیں اور PTI کے ساتھ کھڑے رہیں جب نو کانفیڈنس کی موو پیش ہوئی تھی نیشنل اسمبلی میں۔ تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ انہوں نے جان کر بیان دیا ہو سکتا ہے انجانے میں انہوں نے یہ بیان دیا ہو، اور اس کا دوسرا رخ انہوں نے نہ دیکھا ہو، انہوں نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی کہ جنرل باجوہ بہت اچھے رہے ہیں اپنے دور میں، کیونکہ وہ اور ان کے والد صاحب وہ پارٹی ہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے،
ان کے والد صاحب جو پرویز الہی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی ہیں اس وقت، انہوں نے بھی ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے تھے۔ تو اب ان کے بیٹے نے بھی ویسی کوشش کی، لیکن وہاں پر اب بہت سارے سوالات کھڑے ہو گئے ہیں کہ جنرل باجوہ نے اپنی آخری تقریر میں کہا تھا کہ جی ہم تو فروری 2021 میں جو ہیں وہ غیر سیاسی ہو چکے تھے۔ اگر وہ غیر سیاسی ہو چکے تھے، موو تو آ رہی ہے 2022 میں جو نو کانفیڈنس کی ہے اپریل میں، تو تب جنرل باجوہ نے پھر کیوں کہا ان کو؟ وہ تو پولیٹیکل انوالومنٹ ہوگی یہ اگر ان کو کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ دوسرا، نجم سیٹھی نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی یہ جو رات کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی عدالتیں کیوں کھلی ہیں، آپ نے سنا ہوگا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ رات کو عدالتیں کھل گئیں، وزیر اعظم تو میں تھا، وہاں پر قیدیوں والی وینیں کس نے بھیجی پرائم منسٹر کے ہاؤس کے باہر، یہ عدالتیں کھل گئی، اس طرح کے وہ بیانات دیتے تھے۔ تو اس پر نجم سیٹھی نے کہا کہ جی بالکل وہ جو عدالتیں کھلی تھیں وہ جنرل باجوہ نے کھلوائی تھی رات کو، ان کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ ان کو برطرف کر کے نیا آرمی چیف لگائیں گے اور مجھے یہاں سے چھٹی ہو جائے گی میری۔ تو جو رات کو 12 بجے عدالتیں کھلی تھیں، وہ قیدیوں والی وینیں پہنچی تھیں، وہ سارا جو معاملہ تھا وہ جنرل باجوہ نے کیا تھا۔ تو اب یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جنرل باجوہ فلی طور پر ہر چیزوں کو کنٹرول کرتے تھے، پولیٹیشین میں ہر چیز ان کے انڈر تھی، وہ فل انوالومنٹ تھے اس معاملے میں۔ تو نجم سیٹھی نے ایک یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ نون لیگ کے لیے جو نو کانفیڈنس موو آئی تھی نون لیگ کی طرف سے، وہ ایکچولی نون لیگ کی طرف سے نہیں آئی تھی، وہ جنرل باجوہ نے کہا تھا نون لیگ کو کہ جی آپ اس کے خلاف نو کانفیڈنس موو لے کر آئیں، اور وہ سارا جو رستہ بنایا تھا، جو ماحول بنایا ان کے لیے، جو بھی رستے ہموار کیے، جو ایلفی لگائی ان ساری پارٹیوں کو، وہ جنرل باجوہ نے لگائی تھی۔ یہ بات عمران خان کو شیخ رشید نے بتائی تھی کہ جنرل باجوہ شہباز شریف کو وزیر اعظم لگانے جا رہا ہے۔ تو عمران خان کہتا تھا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ شہباز شریف کو وہ وزیر اعظم بنا دے، ہاں کسی اور کو کہتے تو میں مان لیتا ہوں لیکن شہباز شریف کو نہیں، کیونکہ وہ تو ابھی ان کا کیس ہے، وہ تو سیدھا سیدھا جیل میں جا رہا ہے، وہ کس طرح سے وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ وہ تو کسی صورت میں بھی نہیں بن سکتا۔ لیکن جنرل باجوہ نے وہ کر دکھایا، کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس چھڑی تھی، اس نے وہ ساری نظام کو الٹ پلٹ کر کے آئین و قانون کی پامالی کر کے اس کو وزیر اعظم لگایا، اس کی چوری معاف کروائی، کیسز اس کے ختم کروائے۔ اب جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ گمنامی میں جا چکے ہیں۔ اب جو پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کا معاملہ ہے، اس میں یہ معاملات ایشوز اٹھائے جا رہے تھے کہ جی پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، وہ یہ تو وہ کل ان کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کے ساتھ، اور ذرائع کا دعویٰ ہے، یہ خبر آئی تھی اور اس کے بعد ہم نے اپنے ذرائع سے یہ کنفرم کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی بالکل یہ رائٹ بات ہے۔ بات یہ ہے، خبر یہ ہے کہ جی پرویز الہی صاحب نے جو اسمبلی تحلیل کی سمری ہے وہ تیار کر کے اس کے اوپر اپنے سگنیچر کر کے عمران خان صاحب کو دے دی ہے کہ خان صاحب یہ سمری ہے، جب آپ چاہیں وہ پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر لیں، اب یہ سارا معاملہ آپ کے اوپر آ چکا ہے۔ تو اس طرح یہ انہوں نے بہت ہی ایک اچھا اقدام جو ہے وہ اٹھایا ہے، اس سے ان کی آنے والی جو سیاست ہے وہ بھی چمکے گی اور عوام بھی ان کو اپریشیٹ کرے گی۔ اس ملاقات کے بعد عمران خان نے ایک پریس کانفرنس تو نہیں، اپنے ممبرز ان کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ایک لائیو سیشن کیا، اور اس میں انہوں نے جو پی ڈی ایم ہے حکومتی اتحاد، ان کو یہ دعوت دی کہ آپ لوگ آ کے بیٹھیں اور ہمارے ساتھ بات کریں، میں آپ کو ایک موقع دے رہا ہوں پھر، اور جنرل الیکشن کی ڈیٹ دیں۔ اگر آپ جنرل الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتے تو پھر ہم یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کر کے الیکشن میں چلے جائیں گے، اور اگر یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو 66% جو ہے وہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے، پیچھے تھوڑا سا رہ جائے گا، اور اس میں جب نیکسٹ ٹائم یہ نیشنل الیکشن ہوں گے تو پھر دوبارہ 100% پاکستان میں الیکشن ہوں گے،
کیونکہ دیکھیں ابھی صوبائی میں ہونا ہے، تو جب یہ جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو ایک ہی ٹائم پر ایک ہی پولنگ اسٹیشن پر دونوں ووٹ کاسٹ کر دیے جاتے ہیں، ایم پی اے کو بھی کر دیا جاتا ہے اور ایم این اے کو بھی کر دیا جاتا ہے، صوبائی کا بھی اور نیشنل قومی اسمبلی کا بھی جو ہے ووٹ ہوتا ہے وہ کاسٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر یہ معاملہ ہوگا کہ پہلے اکیلا ایم پی اے کو جائے گا، صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوگا، اور 6 ماہ بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کا جو ہے وہ الیکشن ہوگا۔ اس میں اخراجات جو ہیں وہ تقریباً ڈبل کے قریب آئیں گے۔ تو اس سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر دعوت ان کو دی ہے کہ جی آپ آ جائیں، ہم آپ بیٹھ کے ایک آپ ہمیں کوئی الیکشن کی ڈیٹ دیں، بات چیت کریں، بات چیت کرنے سے یہ معاملات حل ہو جاتے ہیں، عموماً ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیٹھ کے بات چیت کریں گے تو ایک ڈیٹ نکل آئے گی۔ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے پاسبل وہ چاہتے ہوں کہ یہ الیکشن رمضان سے پہلے ہو جائیں، پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ یہ اکتوبر ستمبر میں جا کے ہوں، تو یہ بیچ کا ایک راستہ نکل سکتا ہے کہ عمران خان صاحب اس چیز پر راضی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی ستمبر اکتوبر میں تو ہم الیکشن نہیں کروائیں گے، اس پر نہیں ہم راضی، لیکن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں رمضان سے پہلے، لیکن آپ یہ کر لیں کہ رمضان سے پہلے کی بجائے آپ رمضان کے فوراً بعد کر دیں، یا چھوٹی عید اور جو بڑی عید ہے اس کے درمیان میں آپ الیکشن کروا دیں، تو اس چیز پر وہ اتفاق کر سکتے ہیں۔ یہ میری اپنا ہی ذاتی رائے ہے، یہ عمران خان کی یا ہمارے ذرائع کا دعویٰ نہیں ہے۔ اب اس پر شہباز شریف صاحب نے، جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، امپورٹڈ وزیر اعظم، انہوں نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا اور ان سے مشاورت کی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کریں۔ تو شہباز شریف صاحب کا یہی مائنڈ تھا کہ جی ہم اس سے بیٹھ کر بات چیت کرتے ہیں اور ایک سینٹر کا راستہ نکال کے جنرل الیکشن کی طرف جاتے ہیں قبل از وقت۔ تو اس پر بہت سی مختلف رائیں آئی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس میں 2 گروپس بنے ہوئے ہیں، ایک نواز شریف کا ہے اور ایک شہباز شریف کا ہے۔ اب شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ہم جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں، لیکن نواز شریف اور مریم جو ہے اس کی بیٹی، انہوں نے اس کا خلاف اپنا جو بیان ہے وہ دیا ہے شہباز شریف کے، وہ اس سے راضی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ وقت پر ہی الیکشن ہم کروائیں گے۔ جبکہ جب نو کانفیڈنس موو کروائی گئی تھی تو عمران خان نے، آپ کو یاد ہوگا کہ اسمبلیاں تحلیل کرتی تھی، تو یہ پی ڈی ایم نے عدالت سے جا کر وہ ریورس کروائیں اور نو کانفیڈنس کا جو ووٹ تھا وہ کاسٹ کرا کے یہ وزیر اعظم بنے۔ لیکن تب نواز شریف اس بات پر ایگری نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اسمبلیاں تحلیل ہو گئی ہیں تو آپ جنرل الیکشن کی طرف چلے جائیں، جنرل الیکشن میں جا کر آپ اسمبلیاں 5 سال کے لیے جو حکومت بنے گی اب تب واپس آ جائیں۔ تب ان کی جو پوزیشن تھی پی ڈی ایم کی وہ بہتر تھی، لیکن ان کو خوف ڈر اتنا تھا شہباز شریف کو، شہباز شریف یہ کہتا تھا کہ میاں بڑے بھائی صاحب آپ تو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے نام تو اسی ایل میں، ہم تو باہر بھی نہیں جا سکتے، تو ہمارے اوپر اربوں کے کیسز ہیں، ہم نے تو اندر ہو جانا ہے، ہم کس طرح سے الیکشن لڑیں گے۔ تو انہوں نے اپنے کیسز کے خوف سے، ڈر سے حکومت میں آئے، اور شہباز شریف صاحب کو ویسے بھی بہت شوق تھا وزیر اعظم بننے کا، انہوں نے اپنا شوق پورا کیا اور ساتھ میں اپنے سارے کیسز ختم کیے۔ وہ اسی چکر میں لگے رہے اور معاشیت جو ہے ہمارے پاکستان کی اکانومی وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکی ہے اس وقت یہ حالات ہیں کہ بہت سارے جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کو سیلریز نہیں مل رہی۔ ابھی عمران خان صاحب نے بھی یہ انکشاف کیا ہے کہ پنجاب حکومت کے بھی پیسے رہتے ہیں اور کے پی کے جو سینٹرل نے، اسلام آباد جو وفاقی حکومت ہے اس نے صوبوں کو دینے تھے لیکن وہ نہیں دے رہے، کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اس چیز کا اعتراف اسحاق ڈار صاحب نے بھی کیا ہے جو ڈالر کے ماہر ہیں، بھی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، ہم بینکوں میں کیا رکھیں۔ تو یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اب اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔